السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کرام ہے۔ آپ خوش ہیں؟ طبیعت ٹھیک الحمد للہ الحمد للہ عز و جل۔ مولوی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں یا پھر کیا نام ہے، کافر ہو گئے یا مسلمانوں کا ایک فرقہ ہو گیا، یا اقلیت ہیں یا اقلیت نہیں ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل اگر بیان کر دیں تو، کیونکہ آج کل یہ معاملہ کافی چل رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، وہ قانون میں کہ وہ کافر ہیں۔ تو آپ اگر اس کا تھوڑی تفصیل جو ہے خلاصہ تھوڑا بیان کر دیں جس سے بات سمجھ آ جائے صحیح طرح۔ قادیانی کافر ہی ہیں اور یقیناً کافر ہیں۔ جو قادیانی کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور قادیانی ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت بڑے گستاخ بھی ہیں، اور بالکل اقلیت نہیں ہے۔ کافر ایسے ہیں کہ یہ مرتدین میں شمار ان کا ہوتا ہے، آ، کیونکہ یہ باغی ہیں، اور جو باغی ہوتا ہے نا، ان کے حقوق نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی ملک کا باغی ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جو ہے نا باغی آگے بغاوت کی تبلیغ کرے، سب کو باغی بنائے، بلکہ ہر آئین کے اندر باغی کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ سزائے موت ہوتی ہے۔ باغی کو کوئی معافی نہیں دیتا جو کسی ملک ملت کی بغاوت کرتا ہے۔ تو یہ لوگ باغی ہیں، کافر ہیں، اور کفار کے بدترین قسم ہیں۔ اور اقلیت اس لیے نہیں کہ باغی ہیں، یہ کہ ان لوگوں نے ایسے بندے کو اپنا نبی سمجھا جو نبوت کا بالکل حقدار نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، قرآن پاک پر اس پر دال ہے، قرآن پاک کی آیات یہ بات، اور کم و بیش 300 سے زیادہ احادیث مبارکہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن بھی جانے، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو امکان تو کیا، یہ تو مرزا کو اپنا نبی مانتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ جو ہے نا اقلیت نہیں ہے، یہ کافر ہیں۔ اب بعض لوگ جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ معاذ اللہ احمدی مسلمان وغیرہ ذالک ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے اعتقادات ان کی کتابوں میں کیا کیا لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ غلیظ سمجھو لوگ ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو سری گالیاں دیتے ہیں، اور انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گستاخیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبیوں کے بارے میں گستاخی ان کی بنائی، یہ بھی کتاب میرے سامنے رکھی ہے، اسلام اور عصر حاضر مذاہب کا تقابلی جائزہ۔ یہ میں آپ کتاب دکھا دوں ناظرین کو۔ یہ کتاب جو ہے نا، اس کے اندر اس کا پورا بیان موجود ہے۔ یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے بعد اس چیپٹر کو کھولیں۔ اس میں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو وہ باتیں ہیں نا کتابوں میں، ان میں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ جب پڑھیں گے کہاں پہ جائیں گے؟ یعنی ان کی ہر بات ایسی ہے کہ بندہ جو ہے نا پریشان ہو جائے، یار یہ ایسا غلیظ بندہ تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف اتنی حد تک نہیں، بلکہ یہ جو دعوے کرتا تھا نا، وہ دعوے سارے الٹے ہوتے تھے۔ اس کے دعووں میں تضاد ہے، کبھی کیا دعویٰ کرتا، کبھی کیا دعویٰ کرتا، کبھی کیا دعویٰ کرتا۔ اسی کتاب کے اندر، اسی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا اس کا الٹ ہوتا تھا۔ یہ قدرت خدا کی، جو کہتا یوں ہوگا تو اس کا الٹ ہوتا۔ اور پھر یہ جو بندہ ہے، یہ ہمیشہ اپنے دعووں کے خلاف ہی دعویٰ کرتا تھا، یعنی جو دوسرا دعویٰ پہلے دعوے خود تردید کر دیتا۔ تو یہ اس کی بعض لوگوں نے کہا اس کو جو ہے دماغی فریکچر تھا، دماغی مسئلہ تھا، اس لیے یہ ایسے کرتا تھا، کبھی کیا بولتا، کبھی بولتا میں جو ہے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، جو کہے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا کذاب ہے۔ اور کبھی کہتا کہ میں جو نبی ہوں معاذ اللہ، اور کبھی کہتا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور کبھی کہتا کہ میں مریمیت مجھ میں آ گئی ہے، اور میرے پیٹ کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، تو اس طرح کی افوات کہتا تھا نا۔ تو ان کی تنقید جائزہ اس کے اندر زبردست لکھا ہوا ہے، جو ان کی کتابوں کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں ان کی تضاد بیانیاں بہت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا تھا کہ میں مکہ مدینے میں مروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی موت جو ہوئی وہ حیضے کی حالت میں ہوئی، اور جب یہ مرا تو نجاست سے لت پت تھا، اور اس کو جو ہے نا گدھا گاڑے میں اس کی لاش کو جو ہے اٹھایا گیا تھا گندگی کی حالت میں۔ تو یہ عبرت تھی
ان کے لیے عبرت تھی، ان کے ماننے والوں کے لیے عبرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا والوں کو دکھا دیا، اس کی موت کے ذریعے بھی دکھا دیا کہ یہ کیسی حشر کے اندر مرا، اور پھر اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح دماغ والا بندہ نہیں تھا، اس کے دماغ میں فریکچر تھا۔ میں یہ کنفرم آپ کو بات بتا رہا ہوں، ان کی باتیں آپ پڑھیں کتابوں میں تو ابھی یقین جانے کہ جس کا دماغ کی صحیح نہ ہو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عقل والی بات ہی نہیں کور کرتا تھا، تو یہ کافر تھا، یقیناً کافر تھا، اس کو کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ تو لہٰذا یہ جاہل لوگ ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مطالعہ کریں، علماء کے پاس آئیں اور یہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ تشفی ہو جائے گی۔ مولوی صاحب ایک اور یہ بات بھی آج کل چل رہی ہے کہ ان کے کوئی حقوق ہیں یا پھر جو ان کو تبلیغ کی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تو یہ سب اگر جائز ہے اسلام میں تو آپ اس کی تھوڑی بتا دیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کی نا، تبلیغ تو تب کریں نا جب ان کا کوئی ہم سمجھیں۔ ایک میں نے کہا بڑی بات آپ کو کر دی کہ باغی ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی وطن کا کوئی باغی ہو تو کیا اس کو آپ اجازت دو گے کہ بغاوت کرے اپنے وطن کے اندر؟ ایک بندہ جو ہے ملت اور ملک کا باغی ہے، تو کوئی عقل مند کہے گا یہ جو باغی ہے یہ بغاوت کو پھیلائے آگے، دیگر کو باغی بنائے؟ تو باغی کو تبلیغ کا حق تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر باغی کو حق دیا جائے تو بہت سارے باغی پیدا ہو جائیں گے۔ انہوں نے بغاوت کی ہے، ملت کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور انہوں نے جو ہے مذہب کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور ان نے پاکستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں، آپ اس کتاب کے اندر پڑھیں گے پاکستان کے کئی خطوں پر انہوں نے حملے کیے ہیں، اور انہوں نے کیا کہتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلوچستان وغیرہ کے علاقوں میں انہوں نے تبلیغ اپنی کتاب تحریری کی، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے میں کچھ نہیں بول رہا۔ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ لیں، اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا کہ ان نے یہ کیسے پاکستان کے اندر ان لوگوں نے خرافات کیے تھے، جن کی بنا پر ان کی سازشیں کیسی خطرناک تھی، جن کی بنا پر علماء کرام نے اور جو حکمران ہیں ان لوگوں نے مل کر ان کو کافر قرار دیا، اور یہ ملت اور آئین کے لحاظ سے ان پر پابندیاں عائد کر دی کہ یہ تبلیغ وغیرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یہ تبلیغ کرنے پر آئیں گے تو پھر پاکستان پر قبضہ کر کے یہ جو ہے نا اغیار کو ملک حوالے کر دیں گے یا ملک کو گروی رکھ دیں گے۔ تو کیسے کہیں کہ ان کو تبلیغ دینے کوئی وہ اقلیت تھوڑی ہے، یا کوئی ایک ان کا کوئی مذہب دین تھوڑی ہے، یہ باغی ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے اس طرح کی۔ یہ تو جو بندہ سمجھدار ہوگا اس طرح کی بات کبھی نہیں کرے گا کہ ان کو اجازت دی جائے۔ جزاک اللہ۔